ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قابہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین ملنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صلوات بھیجتے ہیں میرے خیال سے اگر آپ لوگ یہاں پر آ جائیں گے تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا آگے آگے جب لوگ آ جائیں تو اپنے آپ پھر ٹیک لگا لیے گا، کون سا مسئلہ۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا کہ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس میں خداوند عالم نے ایمان لانے والوں سے گفتگو کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ خالی ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وعدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر خالی ایمان لانا ضروری ہوتا تو پھر وعدوں کو پورا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، لیکن اللہ نے ان لوگوں سے خطاب کیا کہ جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان لے آئے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب اپنے وعدوں کو پورا بھی کرو، پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب ایمان لانے والے وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ دو چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ اسلام میں داخل ہونا اور ہے، اور ایمان میں داخل ہونا یہ اور بات ہے۔ بلکہ اور آسان لفظوں میں یوں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو ایمان میں داخل ہو گیا وہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا، لیکن جو صرف اسلام میں داخل ہوا تو بس وہ اسلام تک رہ گیا، ایمان تک نہیں پہنچ پایا۔ اس لیے کہ اسلام لانے کی بعد کی منزل کا نام ایمان ہے۔ دیکھیں ایمان ہے، بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے خانہ کعبہ ہے اور مسجد الحرام ہے، تو مسجد الحرام میں کعبہ ہے، کعبے میں مسجد الحرام نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد میں کھڑا ہوا ہے تو مسجد میں جو کھڑا ہوا ہے اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کعبے میں کھڑا ہے، بلکہ آپ کہیں گے مسجد میں کھڑا ہے، اس لیے کہ کعبہ الگ ہے، مسجد الگ ہے، مسجد کے اندر کعبہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کعبے میں داخل ہو گیا تو پھر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد میں بھی ہے اور کعبے میں بھی ہے، اس لیے کہ کعبہ خود ہی مسجد میں ہے۔ دیکھیے کعبہ خود ہی مسجد میں ہے، تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ چاروں طرف جو ہے یہ حرم ہے، جسے آپ مسجد الحرام کہتے ہیں اسے حرم کہا جاتا ہے، اور بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ تو جو حرم میں داخل ہوا وہ صرف حرم میں رہ گیا، لیکن جو کعبے میں داخل ہو گیا
تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کعبے میں بھی ہے اور حرم میں بھی ہے. دیکھیے حرم میں بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ کیونکہ حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے لہٰذا علی کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے اور مولود حرم بھی کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو ویسے ہی معاملہ ایمان اور اسلام کا بھی ہے. دیکھیں ایمان کا بھی مسئلہ وہی ہے اور اسلام کا بھی مسئلہ وہی ہے، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد ہی ایمان میں داخل ہوا جا سکتا ہے. اب ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ایمان کے لیے علماء اسلام نے لکھا کہ زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے. دیکھیے بالکل سامنے کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. زبان سے اقرار ہو تو ایمان ہے اور دل میں یقین ہو تو ایمان ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس پر ایمان لائے ہیں اس کے کہنے پر عمل بھی ہو. دیکھیے اس کے کہنے پر عمل بھی ہو. تو اگر تینوں چیزوں کو آپ غور کریں تو ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یوں تو ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے کہاں تک عرض کریں. جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی حب کا تقویٰ والایمان. علی کی محبت کا نام تقویٰ ہے اور علی کی محبت کا نام ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے حضرت علی کی محبت کا نام ایمان بتایا. تو جب محبت علی کا نام ایمان ہے اور ایمان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، ایک زبان سے اقرار ہے اور دوسرے دل سے یقین ہے اور تیسرے عمل ہے. دیکھیے تیسرے عمل ہے. تو اب اگر حضرت علی سے محبت ہے تو صاحب ایمان ہیں، اور صاحب ایمان ہیں تو دل میں بھی علی ہونا چاہیے اور زبان پر بھی علی ہونا چاہیے. اور پھر عمل کی منزل آتی ہے. تو اب عمل اگر نہیں ہوگا، جیسے علماء اسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر عمل نہیں ہے تو مکمل طور پر محبت نہیں ہے. تو اب عمل ہو تو کیسے عمل ہو؟ پوری توجہ سنیے گا جب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی عمل ہو تو کیسے عمل ہو. تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو حضرت علی نے کہا ہے اس کے اوپر یقین ہو، اسی کے اوپر عمل ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی نے کہا ہے وہ ماننے کا نام ایمان ہے. کسی اور کی ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ علی کی نہیں مان رہے ہیں. دیکھیے غور طلب ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. زبان سے اگر آپ کو کہنا ہے تو علی ولی اللہ کہہ لیا، دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. لیکن اب عمل سے کیسے ثابت ہو کہ علی سے محبت ہے؟ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر علی کو مانتے ہیں اور علی سے محبت ہے تو پھر ہر مسئلے میں علی سے پوچھیں. اور اگر کوئی کسی اور سے پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پوچھ رہا ہے اس کو شریک کر رہا ہے محبت علی میں، اور اسی کا نام شرک ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اسی کا نام شرک ہے. تو اب ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو ایمان لانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو. تو اب اس آیہ کریمہ کی جب تفسیر دیکھی گئی تو چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے کہ جو رسول اللہ نے اپنی 23 برس کی زندگی میں مولا علی کی ولایت کے لیے امت سے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کب لیا کہ 10 مرتبہ 10 موقعوں پر رسول اللہ نے علی کی ولایت کے لیے وعدہ لیا. اب ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اہل لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں، نا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو ہر بات جو ہے وہ زبان ہی کے اوپر ہوتی ہے. جب کسی کو کچھ سمجھایا جاتا ہے اور بار بار سمجھایا جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ بگڑ کے کہتے ہیں، کیوں نا صاحب بگڑ کے کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ کہا سمجھ میں نہیں آیا. آپ غور کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے بھی 10 موقعوں پر سمجھا کے بتایا کہ میں نے 10 مرتبہ امت سے کہا ولایت علی کے لیے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آئی. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو 10 موقعوں پر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے حکم دیا. بہرحال یہ کہ ایک یہ وعدہ. دوسرے طرف اور مسلمانوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی بھی وعدہ ہے اور جو بھی وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کی بات ہے. لیکن میں بالکل تمہیدی طور پر آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا صاحب ہر وعدے کا معاملہ ہے اور ہر وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. تو جب ہر وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کیسے کیسے ہوتے ہیں، کیا کس طرح سے وعدے ہوتے ہیں.
تو ان کا صاحب بہت سے وعدے ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے وعدہ کرتا ہے، دوست دوست سے وعدہ کرتا ہے، عزیز عزیز سے وعدہ کرتا ہے، مومن مومن سے وعدہ کرتا ہے، بڑا چھوٹے سے وعدہ کرتا ہے، چھوٹا بڑے سے وعدہ کرتا ہے، زوجہ شوہر سے وعدہ کرتی ہے، شوہر زوجہ سے وعدہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وعدے سب طرح کے ہوتے ہیں۔ جب سب طرح کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہر وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ضرور قرآن وعدہ کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اگر وعدہ کر لیا ہے تو پھر اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی وعدہ ہو، کسی سے بھی وعدہ ہو، اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے کہ عام انسان سے اگر وعدہ کیا جائے تو وہ تو پورا کرنا واجب ہو جائے، اور جو اللہ اور رسول سے وعدہ کیا گیا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے، اسے پورا کرنا تو پہلے واجب ہو جائے گا۔ تو اب اللہ اور رسول سے وعدہ، اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ وعدہ ہے کیا؟ ان کا صاحب وعدے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی وعدہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہ صاحب اگر آپ یہاں آئیں گے یا ایسا ہوگا تو ہم آپ کو یہ فلاں چیز دیں گے، یا فلاں کام ہم کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، آپ پریشانی میں کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ کام تو ہم سنبھال لیں گے، یہ کام ہم سنبھال لیں گے۔ ذاکرین ایسا وعدہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، آپ کے یہاں مجلس ہے، ان کا ہم پڑھیں گے، یہ وعدہ ہو گیا۔ سامعین سے بھی وعدہ ہوتا ہے، ان کا آپ آئیے گا، ان کا انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے، شرکت کریں گے، تو یہ شرکت کا وعدہ ہو گیا۔ آپ اور کر رہے ہیں، ہم سے وعدہ ہوا تو ان کا کہ صاحب آپ سے وعدہ لیا ہے، کاہے کا وعدہ لیا ہے؟ کہا مجلس پڑھنے کا وعدہ لیا ہے، محفل پڑھنے کا وعدہ لیا ہے۔ اسی طرح سے شعراء سے وعدہ ہے تو ان کا صاحب شاعری کرنے کا وعدہ لیا گیا ہے۔ تو یہ سب وعدے ہوتے ہیں نا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام۔ تو اسی وعدے کو اگر آپ غور کریں تو جب عام انسان سے وعدہ ہوتا ہے تو اسے وعدہ کہا جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ اور رسول سے وعدہ کرتا ہے تو اسی کو نذر کہا جاتا ہے۔ غور کرو، اسی کو نذر کہا جاتا ہے۔ تو ان کا صاحب یہ کیسے وعدہ ہوتا ہے؟ یہ بالکل نذر، جسے آپ بالکل اپنی زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو بالکل آسان لفظ ہے ان کا صاحب منت ماننا۔ یہ منت کیا ہے؟ تو ان کا صاحب یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہی ہے۔ ان کا صاحب کیا وعدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب مثال کے طور پر مولا علی کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے یہ دعا کر رہے ہیں، اور اس کا دعا یہ ہوئی کہ ان کا صاحب یہ کام ہمارا ہو جائے گا تو ہم نذر دلائیں گے۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ مولا علی سے وعدہ ہوا۔ دیکھیے وعدہ ہوا، آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وعدہ ہو گیا، اور جب وعدہ ہو گیا تو اب اللہ کہہ رہا ہے وعدے کو پورا کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نذر مان لو تو نذر ماننے کے بعد پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے واجب ہو جاتا ہے، آپ غور کر رہے ہیں۔ اب بہت سے وعدے ہیں، اب اس میں دو وعدے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک وعدہ وہ ہے کہ جو بڑا کسی چھوٹے سے وعدہ کرتا ہے، اور ایک وعدہ وہ ہے کہ جو چھوٹا کسی بڑے سے وعدہ کرتا ہے۔ چھوٹا وعدہ مثلا ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے سے وعدہ کر رہا ہے، ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ سے وعدہ کر رہا ہے۔ ایگزام کا زمانہ تھا، بچے سے باپ نے کہا کہ دیکھو امتحان دینا ہے، اور بچے نے یہ وعدہ کیا کہ ہاں ہم امتحان دیں گے، اور مثال کے طور پر ان کا 90% مارکس ہمارے آئیں گے۔ یہ بچے نے وعدہ کیا کہ 90% مارکس لائیں گے۔ باپ نے پلٹ کے کہا کہ اگر تم 90% لے آئے تو ہم تمہیں موبائل دلا دیں گے، یا بائک دلا دیں گے، یا کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے لیے وعدہ کر لیا۔ تو اب ایک چھوٹے نے بڑے سے وعدہ کیا، ایک بڑے نے چھوٹے سے وعدہ کیا۔ اب مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے وہ 90% مارکس نہیں لا پایا کسی وجہ سے، اور کچھ کم رہ گئے نمبر، تو اب لوگ بگڑ گئے اور باپ بھی بگڑ گئے۔ تو لوگ یہی کہتے ہیں ان کا صاحب کوئی بات نہیں ہے، بچہ تھا پریشان تھا اور اس نے محنت تو کی تھی، ابھی نہیں ہو پایا، آئندہ سال لے آئے گا اور آگے لے آئے گا۔ لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر بچے سے وعدہ خلافی ہو جائے تو پھر بچے کو زیادہ کوئی کچھ کہتا نہیں۔ اب بچہ 90% مارکس لے آیا، اب باپ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں بائک دلائیں گے، یا یہ کہ موبائل دلائیں گے۔ اب جب باپ کی باری آئی تو اب باپ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ہم تمہیں یہ دلا چکے ہیں، وہ دلا چکے ہیں، اور ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اب جب ٹال مٹول کر رہا ہے بچہ، ظاہر سی بات ہے کہ بحث کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے۔ اب ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی جب وعدہ کیا تھا تو آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ اب باپ کہہ رہا ہے ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم انہیں بائک دلا سکیں۔
تو ہر آدمی کہے گا یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب وعدہ کیا ہے تو آپ کو پورا کرنا چاہیے، دیکھیے وعدہ کیا ہے پورا کرنا چاہیے۔ اب باپ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ابھی لباس دلایا تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، ساری چیزیں کر دیں، اب ایک یہ کام نہیں کر سکے تو کیا ہے؟ تو آدمی تو یہی کہے گا کہ یہ سب تو چیزیں آپ نے کر دیں، لیکن جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا تو پھر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ غور کر رہے ہیں، یہی تو کہا جائے گا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اب اسلام میں بھی دو وعدے ہیں، ایک بڑے کا وعدہ چھوٹے سے ہے، ایک چھوٹے کا وعدہ بڑے سے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کون مجھے بچائے گا، کون میرا مددگار ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ یعنی علی نے نصرت کا وعدہ کیا۔ اب جب نصرت کا وعدہ کیا تب رسول اللہ نے علی سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ کہ اگر تم میرے مددگار ہو تو تم ہی میرے جانشین ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو، دیکھیں تم ہی میرے خلیفہ ہو، تم ہی میرے جانشین ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 برس کے علی نے 40 برس کے نبی سے بچانے کا وعدہ کیا، اور 40 برس کے نبی نے 10 برس کے علی سے خلافت کا وعدہ کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ویسا پورا کیا۔ ارے مکے میں جب بچوں نے پتھر مارے تو علی نے بچایا، شب ہجرت علی نے بچایا، خیبر میں علی نے بچایا، خندق میں علی نے بچایا، احد میں علی نے بچایا، ہر موقع پر علی ہی بچاتے رہے۔ اور جب علی بچاتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب جب علی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تب رسول اللہ کو وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا۔ اب جب رسول اللہ کے وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تب اللہ نے آواز دی کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو غدیر کے میدان میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، تو ان کے لیے ایک سیدھا سا جواب یہی ہے کہ بھیا دعوت ذوالعشیرہ میں جو وعدہ کیا تھا وہی وعدہ پورا کیا جا رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اب دیکھیے یہ وعدوں کا مسئلہ ہے کہ انسان کو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اب رسول اللہ ہر جنگ میں ہر جگہ کے اوپر بہرحال مدد کرتے رہے۔ اب ایک بات یہاں پر اور غور طلب ہے کہ جب سب وعدہ پورا کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ان کا کیوں نہیں وعدہ کرتا؟ تو اللہ نے بھی بہت سے وعدے کیے ہیں، اسی میں رسول اللہ سے ایک وعدہ یہ بھی کیا ہے کہ میرے حبیب، میرے رسول، میں آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ غور سے سنیے گا جب میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے کہیں تنہا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ جب وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو تو خود تو پہلے نبھائے گا۔ تو اللہ ہر جگہ پر نبی کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی رسول اللہ کہیں تنہا نہیں ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جہاں پہ محمد رسول اللہ ہے وہیں پر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ نبی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب خیبر کے میدان میں کبھی آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ حضرت علی کو چھوڑ کے مدینے میں اصحاب کو لے کے چلے گئے، اور جب اصحاب کو لے کے چلے گئے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنہا رسول اللہ تھے یا اللہ بھی ساتھ تھا؟ تو ان کا صاحب اللہ جب ہر جگہ ساتھ دے رہا ہے تو خیبر میں بھی ساتھ ہی ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے اور خیبر میں اللہ نہ ساتھ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر میں اللہ بھی ساتھ تھا نبی کے، اور نبی تو تھے ہی تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خیبر میں اصحاب کے ساتھ اللہ بھی تھا اور رسول بھی تھے، دیکھیں اللہ بھی تھا اور رسول بھی تھے، یا یوں کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ بھی تھا اور محمد رسول اللہ بھی تھا۔ لیکن خیبر کو فتح کرنے میں 40 دن لگ گئے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ 39 دن تک جو دوڑ بھاگ ہوتی رہی اور بڑی محنت سے لوگ جاتے تھے اور محنت ہی سے واپس آتے تھے، یہ سب کیا تھا؟ جب کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ بھی تھا اور مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ بھی تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 39 دن تک اللہ اور رسول کے ساتھ رہنے کے باوجود خیبر فتح نہیں ہو سکا،
کبھی آپ نے اس نقطے پر غور کیا ہے کہ اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا، لیکن خیبر فتح نہ ہو سکا؟ کیوں؟ کہ صرف ایک علی ولی اللہ نہیں تھا، ایک علی نہیں تھے، اور جب علی نہیں تھے تو خیبر فتح بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ 39 دن کے بعد حضرت علی کو بلایا گیا، اور جب علی آ گئے تب خیبر فتح ہوا۔ دیکھیں تب خیبر فتح ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب تک علی نہیں آئیں گے اس وقت تک خیبر نہیں فتح ہوگا؟ کا معلوم تھا، تو جب معلوم تھا تو پہلے ہی سے ساتھ لے کے چلتے، کچھ دن رک جاتے۔ اگر علی کو کوئی کام تھا، کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے، تو آپ مدینہ ہی میں رکے رہتے۔ اگر رکے رہتے اور بعد میں آتے اور حضرت علی کو ساتھ لے کے آتے تو اسی دن خیبر فتح ہو جاتا۔ کم سے کم اسلام کے بزرگوں کی بے عزتی تو نہ ہوتی۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو بھاگ رہے تھے، ان کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملتا، اس لیے کہ حضرت علی ساتھ ساتھ ہوتے، لہٰذا یہ کہ ساتھ لے کے چلتے۔ لیکن رسول اللہ پہلے چلے آئے، حضرت علی کو وہیں چھوڑ دیا۔ چلیے رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا، اللہ کو تو معلوم تھا۔ انہوں نے کہا ہاں معلوم تھا، تو جب معلوم تھا تو اللہ کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا، بعد میں ناد علی پڑھ کے بلانا پڑے گا، لہذا پہلے سے ساتھ لے کے چلو۔ تو اللہ نے بھی نہیں کہا، رسول اللہ نے بھی ساتھ نہیں لیا، اور اس کے بعد یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے خیبر فتح نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اور رسول مل کے ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں مل ہی کے بتانا چاہ رہے تھے، شاید یہی بتانا چاہ رہے ہوں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ ہونے کے باوجود جب خیبر میں تم کامیاب نہ ہو سکے بغیر علی کے، تو پھر محشر میں تم بغیر علی کے کیا خود رہو گے؟ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب دیکھیے خیبر میں جب مولا کائنات چلے ہیں، بس خیبر میں جب مولا کائنات تشریف لے جا رہے ہیں، تب بھی مولا علی ایک وعدہ کر کے چلے ہیں رسول، اس لیے کہ جب علم لے کے چلے تو پلٹ کے رسول اللہ سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کب تک لڑوں؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔ دیکھیے جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔ اب حضرت علی علم لے کے چلے اور علم کو لا کے پتھر پر نصب کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مرہب کو قتل کیا اور خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑ لیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ بھائی اتنی یوں سمجھ لیں کہ جتنی آسانی سے آپ نے سنا، اس سے زیادہ آسانی سے علی نے یہ کام انجام دے دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بہت بہر یہ کہ یہ بھی ایک وعدہ۔ اب اسی طرح سے آپ وعدے دیکھتے چلے جائیں کہ کون سے وعدے ہیں، لیکن کبھی آپ غور فرمائیں کہ یہ علم ہر جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہا، کیونکہ ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب ہی کے پاس علم رہا۔ اس کے بعد پھر یہ علم سن 61 ہجری میں آقا ابو الفضل عباس سے منسوب ہو گیا۔ یہ آقا ابو الفضل عباس سے منسوب ہو گیا، یا یوں کہا جائے کہ واقع کربلا سے پہلے یہ علم اسلام کی علامت تھا، علم سے اسلام پہچانا جاتا تھا۔ اور پھر یہ علم حضرت عباس کے ہاتھوں میں آیا، اور جب حضرت عباس کے ہاتھوں میں آیا تو اب یہ حضرت عباس سے منسوب ہو گیا۔ اب یہ علم جو پہچانا جاتا ہے یہ حضرت عباس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ حضرت عباس کا علم ہے۔ دیکھیے حضرت عباس کا علم۔ اب علم میں کبھی آپ غور کریں تو یوں تو علم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہو گیا بتانا، بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جسے عام طور سے لوگ علم کہنے لگتے ہیں وہ علم نہیں ہے، اسے پنجہ کہا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چھڑ ہے، اور چھڑ کے ساتھ ساتھ پھریرا ہے، اور پھریرے کے ساتھ ساتھ پٹکا ہے، اور پٹکے کے ساتھ پنجہ ہے۔ اور جب یہ چاروں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب اسے علم کہا جاتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تب اسے علم کہا جاتا ہے۔ جسے عام طور سے لوگ علم کہتے ہیں وہ علم نہیں، اسے پنجہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے پنجہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ یہ علم 2 طرح سے ہے، اگر اس میں مشق نہیں ہے تب یہ علم جناب جعفر طیار کا علم کہلائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں،
اور اگر اس میں مشق باندھ دی گئی ہے تو یہ مولا ابو الفضل عباس کا ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، جو میں بس یہیں تک بات لے کے آیا تھا آپ کو، اور بس آخری بات اور اس کے بعد دعا۔ ہمارے مولانا تشریف لے آئے ہیں، آپ کے سامنے قصیدہ پڑھیں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اور کہ علم پہچان تھا اسلام کی، اور پھر علم ابو الفضل عباس سے وابستہ ہو گیا، تو یہ علم ابو الفضل عباس کا کہلایا۔ لیکن حضرت عباس کے علم کی پہچان جناب سکینہ کی مشق بنی۔ آپ نے غور فرمایا کہ یوں علم سے اسلام سمجھ میں آتا ہے، لیکن علم اگر سمجھ میں آتا ہے تو مشق سکینہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور بہرحال شہزادی کونین، یا یوں کہا جائے کہ شہزادی سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ السلام علیہ، عجیب شان اور عجیب شخصیت کہ امام حسین علیہ السلام فرمائیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جہاں سکینہ نہ ہو۔ دیکھیے، وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جہاں سکینہ نہ ہو۔ اور پھر سکینہ، اس کا مقصد ہی ہے کہ شہزادی سکینہ وہ ذات ہے کہ جس سے امام حسین کو سکون ملتا۔ خدا کی قسم، یہ 3 بیٹیاں اسلام میں عجیب و غریب ہیں۔ پہلی رسول اللہ کی بیٹی جو اپنے باپ کی بھی ماں کہلائی، دوسرے حضرت علی کی بیٹی شہزادی زینب کہ جو باپ کی زینت ہیں، اور اس کے بعد پھر امام حسین کی بیٹی جو باپ کا سکون بن کے کائنات میں۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر شہزادی سکینہ نہ ہوتی تو اہل حرم کی اسیری پر پردہ ڈال دیا جاتا، پردہ ڈال دیا جاتا۔ شہزادی سکینہ نے قید خانے میں آرام فرما کے اہل حرم پر ہونے والے ظلم کو آشکار کیا، اور یہ شہزادی کی آمد ہے۔ لہذا یہ دعا کریں کہ خداوند عالم شہزادی سکینہ کے صدقے میں حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، اور جن کی جو حاجتیں ہیں خداوند عالم جلد از جلد انہیں قبول فرمائے اور پوری کر دے، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے، اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔